بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چلنے میں خوش آمدید۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 24 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں آمد۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت امیس کے ساتھ حبشہ میں تقریباً 14 سال رہے اور 8 عیسوی میں وہ اس وقت مدینہ پہنچے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے پر بہت خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا فتح خیبر کی۔ ابھی چند ہی دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ٹھہرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ موتا میں روانہ کیا، جہاں روم کے بادشاہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے 1,00,000 فوج بھیجی۔ مسلمانوں کی جماعت میں صرف 3,000 آدمی تھے۔ ان 3,000 نے اللہ پر بھروسہ کر کے مقابلہ کیا اور اللہ نے فتح دی۔ معرکہ شروع ہونے سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار پڑھے۔ معرکہ یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے اشعار یہ ہے جن کا ترجمہ یہ ہے: جنت کا قرب، اس کی پاکیزہ اور ٹھنڈی شراب کتنی اچھی ہے، روم نشانے پر ہے اور اس کی تباہی قریب آ چکی ہے، وہ گمراہی میں بھٹک رہا ہے اور اس کی نسل ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ ان سے جب ہمارا مقابلہ ہوگا تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ غزوہ موتا 8 عیسوی میں ہوا اور اسی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ کسریٰ کی حکومت کے متعلق پیش گوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسریٰ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ کسریٰ نے خط پھاڑ کر اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چنانچہ کسریٰ کی حکومت، جو اس وقت سپر پاور سمجھی جاتی تھی، زمانہ نبوت میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سچی ثابت ہوئی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبی ضرورت یعنی پیشاب یا پخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ فائدہ: اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھے تو ایسی صورت میں غسل کرنے کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور غسل کے لیے تیمم کا طریقہ وہی ہے جو وضو کے لیے تیمم کا طریقہ ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دسترخوان کو اٹھا لیتے تو فرماتے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غیر مکفٍ ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت زیادہ یا پاکیزہ اور بابرکت ہو، نہ اس پر کفایت کی گئی ہو، نہ اسے چھوڑی گئی، نہ اس سے بے پرواہی کی گئی، اے ہمارے پروردگار۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بیٹی و بہن کے ساتھ بھلائی کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں 3 بہنیں
یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں برے کاموں کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور ایسا فتنہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہے، یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لہٰذا دنیا میں لگنے کی بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کے سانپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں بڑی لمبی گردن والے اونٹ کے برابر سانپ ہے، ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، رائی کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ رائی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ فائدہ، رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے اور اس کی سفیدی کو روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو دنیا کی بے رغبتی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازے کو بند کر دوں گا، ورنہ تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازے کو بند نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔